रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, जुबान तेरी है, अकीदा मेरा है। अल्लाह गिर पड़ूं तो नाम तेरा, उठ जाऊं तो नाम तेरा, खाऊं तो नाम तेरा, पीऊं तो नाम तेरा, प्रॉब्लम आए तो नाम तेरा, दुख मुझको लपेट लें तो नाम तेरा, बीमारी आए तो जुबान पे नाम तेरा। अंदर क्या कह रहा है? तबारा कसमों का, तबारा कसमों का। बाहर निकला, कितने जिद से बोल रहा है, झूले लाल दे खुशियां का मटाल, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। अंदर कहता है अल्लाह तेरा नाम, बाहर निकला तो क्या कहता है? हर मुश्किल दा इक्को हल, हो तैयार ते सहवन चल। अंदर कह रहा है तबारा कसमों का, बाहर निकला तो क्या बोलता है? या गाजी लवाबाजी। अंदर बोला वह तबारा कसमों का, अल्लाह नाम सिर्फ तेरा। बाहर निकला साहिल समंदर पे गया तो क्या बोला? हाँ हाँ या गाजी जी में तू राजी उन जैसी राजी। अंदर बोला अल्लाह नाम तेरा, बाहर निकला तो क्या कहता है? अली हक हैदर। अंदर कहता है अल्लाह नाम तेरा, बाहर निकला तो या गाजी अब्बास तेरे नाम की आस। दो रंगी छोड़ दे, ये कौन है? अंदर कौन है, बाहर कौन है? अरबी में कौन है, उर्दू में कौन है, पंजाबी में कौन है, अरबी में कौन है, अपनी नमाज में क़याम में कौन है, सना में कौन है? ये कोई और है, वो कोई और है। हाँ हाँ जरा फर्क करना। उसके बाद बोला तो क्या बोला? व तबारा कसमों का, व तआला जद्दू का। अल्लाह मेरा ईमान, मेरा अकीदा, अब्बू का सबक, अम्मी का सबक, ताए का सबक, ताई का सबक, चचा का सबक, चची का सबक, दादा दादी नाना नानी का सबक। अल्लाह मेरे उस्ताद, मेरे कारी, मेरे मुअल्लम, मुरब्बी का सबक। अल्लाह सबक ये पढ़ाया है कि तूने बोल देना है। अल्लाह मैं बोलने लगा हूं, बोल बोल। क्या बोलता है? कहने लगा वह तआला जद्दू का, अल्लाह सबसे ऊंची जात तेरी, गद्दी तेरी। सबसे ऊंची गद्दी किसकी? बाहर निकल के कहता है सबसे ऊंची गद्दी गोलड़ा वालों की। और मुल्तान में बाबा जी शाह शम्स तबरेज के दरबार पे खड़ा, मगरब का टाइम, मैं भी गुजरा, कह रहा है सोना शाह शम्स तबरेज ए तुहाडिया वड्या वड्या मेहरबानियां, तुहाडा हाँ वड्डा गद्दी वड्डी, तुसा उच्चे, तुहाडी जात उच्ची। ए आसमान केड़े वेले दा ढह पिया होया, साडे ता गुनाह बहु ने, तुसा रोकी खड़ो। कसूर में खड़ा हुआ कहने लगा मैं कसूरी, मेरी जात कसूरी, असी विच कसूर दे रहिंदे, तुसी उच्चे, तुहाडी जात उच्ची, तुसी विच उच्च दे रहिंदे। उच्ची सरकार, सारे कन उच्ची, उच्च वाले। मैं भी उच्च शरीफ का रहने वाला, मगर नहीं, दरबारों मिजारों पे 1.25 लाख जहरी बातनियों पे 10 साल जिंदगी के बसर करके वहां भी खड़े होके कहा व तआला जद्दू का, व तआला। अंदर बोला सबसे ऊंची गद्दी। और लोगों नोट करो, मेरे भाई के घर का मसलक और अकीदा, अम्मी का सबक, अब्बू का सबक, सबसे ऊंची गद्दी उनकी है जो अल्लाह वाले, तौहीद वाले। व तआला। मुझे दुनिया कहती है भाजी तुसी भी किते कोई बैत होए जे, तुहाडी भी किसी गद्दी नाल ताल्लुक है? जी मेरे भाइयों, सबसे ऊंची गद्दी के साथ अल्लाह का शुक्र है ताल्लुक है। नंबर 1 गद्दी तौहीद की गद्दी, अल्लाह की गद्दी, वहदहु ला शरीक की गद्दी, वो गद्दी जिसके ऊपर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। सज्जादा नशीन किसको कहते हैं? मैंने कई बार पूछा है, कई इलाकों में पता ही नहीं होता सज्जादा किसे कहते हैं। और पता है क्या कहते हैं? वो दरबार पे जो शहजादा बैठा होता है ना, वो सज्जादा नशीन होता है। भाइयों सज्जादा सजदे करने वाली जगह को जाए नमाज को कहते हैं, और जो जाए नमाज पे बैठे वो सज्जादा नशीन है। लोगों मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए नमाज बिछा के नमाज के लिए अल्लाह के दर पे बैठे, कहीं और नहीं बैठे, किसी और मकसद के लिए नहीं बैठे। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई सज्जादा है, नशीन है, जुबान तेरी है, अकीदा मेरा है, वो अल्लाह की गद्दी वाला, तौहीद को अपनाने वाला है। उसके बाद अम्मी अब्बू का सबक, व तआला जद्दू का, वला इलाहा, वला इलाहा। क्या पढ़ा? वला इलाहा। पानी की तरह रट्टा लगा के याद कर लिया, वला इलाहा। ये कहता रहा, कहता रहा, कहता रहा, अल्लाह तेरा अलावा इला कोई नहीं, माबूद बरहक कोई नहीं, मेरा सर किसी और पे दर पे झुके वो ऐसा दर ही कोई नहीं। कहता रहा, हाँ मेरे साथ चला, उच्च शरीफ से बैठा, सादकाबाद से आया, न्यू खान पे बैठा, गाड़ी पे लिखा है दाता की नगरी, शहर लाहौर में आया, अंदर आके भाटी पे वो भी उतरा, मैं भी उतर गया। हाँ अंदर गए, मस्जिद में नमाज पढ़ी। क्या कह रहा है? सना क्या पढ़ रहा है? अब्बू का सबक क्या पढ़ रहा है?
है, जुबान क्या कह रही है, लफ्ज क्या हिल रहे हैं, वला इलाहा गैरुक, अल्लाह तेरे अलावा कोई और इलाह नहीं है। नमाज में ये कह रहा है, अल्लाह के घर में ये कह रहा है, अंदर ये कह रहा है, जब सलाम फिरा है जाकर के फौरी ढेरी पे गिर गया, कब्र पे माथा टेका। अल्लाह के फरिश्ते भी कहते होंगे ये झूठा, अंदर कुछ और कह रहा था, बाहर कुछ और कर गया है। अंदर कह रहा था अल्लाह तेरा दर, आके किसी और के दर पे गिर गया है। ये कह रहा था अल्लाह सर तेरे दर पे झुकेगा, ये किसी और मखलूक के दर के ऊपर अपना सर और माथा टेक गया है। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। जुबान तेरी है, अकीदा मेरा है कि सर इंसान का हो, दर अल्लाह का हो, रहमान का हो, इससे ज्यादा कहीं और इंसान की इज्जत और वैल्यू नहीं है। बात बढ़ती गई, आगे चलती गई, फातिहा पढ़ी या ना पढ़ी, हाँ ना, जो चीज नहीं है उसे मानना चाहिए। अगले का गला घूंट के, ये नहीं है सांस लेने का मौका, ये दुनिया है, दूसरों को सुनना, उनकी बात कहना और फिर मौका। लेकिन जब पढ़ता है, जो पढ़ता है तो क्या कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान को जफ्फियां नहीं डालूंगा, पीछे हटाऊंगा, आएगा तो पत्थर मारूंगा, मुंह में टाफियां नहीं डालूंगा, मीठा मीठा नहीं डालूंगा, मिठाइयां नहीं खिलाऊंगा, वारे न्यारे नहीं करवाऊंगा, फूलों की पत्तियां निछावर नहीं करूंगा, नोटों की दत्तियां उसके ऊपर नहीं गिराऊंगा। अंदर क्या कहता है, शैतान मेरे से दूर। बाहर सर्कस लगी तो, मौत का कुआं लगा तो, ताश के पत्ते लगे तो, ये शैतान को धुतकार रहा है या गले लगा रहा है। फिर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं रब का नाम लेके, रब का नाम लेके, रब का नाम लेके, रब का नाम लेके, रहमान का नाम लेके, रहीम का नाम लेके। बाहर निकल के किस किस का नाम लेता है, बयान करूं तो गुस्सा आएगा। फिर बोला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक तू है, क़यामत के दिन का तू, जज़ा के दिन का तू, सजा के दिन का मालिक तू, हिसाब तेरे हाथ में, निगरानी तेरे हाथ में। इधर कहता है सोना तू मालिक, और कभी कहता है मेरी अपनी मर्जी ते अपनी मर्जी दा मैं मालिक, जो मन में आए वो करूंगा, मुझे पूछने वाला कौन है, जहान मिठा अगला किस डिठा। अंदर कह रहा है मुझे बड़ा पता है कि हर अमल की जजा भी है, सजा भी है, अदा के ऊपर जजा भी मिले, सजा भी मिले। तो मालिक यौमिद्दीन भी है, लिमनिल मुल्कुल यौम भी है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार भी है। और फिर जो है कर रहा है, इसको कौन पूछे। इधर कहता है इय्याका नाबुदु, इबादत सिर्फ तेरी, बंदगी सिर्फ तेरी, मेरी जिंदगी का पल पल तेरी बंदगी में। बाहर निकल के बंदा किसका, गुलाम किसका। लिखा होता है नौकर गाजी दा, मलंगड़ी दाता दी। किसने लिखा है। अब्बू का सबक भूल गया, अम्मी का सबक याद ना रहा। फिर कहता है वह इय्याका नस्ताईन, रोटी खत्म हुई तो तुझसे मांगू, पानी खत्म हुआ तो तुझसे मांगू, मदद की जरूरत तो तुझसे मांगू, तवक्कल की जरूरत तो तेरे से मांगू। और बाहर निकल के जो जो कहता है, अंदर कहता है वह इय्याका नस्ताईन। मस्जिद के सामने दुकान है, सुबह सुबह नमाज पढ़ के झाड़ू देते हुए कवाली लगा देता है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। अंदर कह रहा था वह इय्याका नस्ताईन, और ये अब कौन कह रहा है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, ये संग हो जा। हजरात जरा वापिस लौटें। मोकल का एक जानवर है काले रंग का, कहते हैं उसको कौवा, रहता है यहां पे, बॉर्डर के उस पार का हो या यहां का हो, बोली एक ही बोलता है, रंग भी उसका एक है। और आपके शहर के ऊपर से गुजरते हुए रोजाना आपकी मंडीर पे बैठ के का करता है, और तू कहता है कोठे तू उड कावा, तू ना बोल, पुछी मेरे मुर्शद नु मैं जीवा के मर जावा। कभी कहता है ना का कर कुरला वो कावा, अज कौन मोया डुआ दे, जद जींदे हसे जग वसदे हसे, अज कलहड़े प्यूं कुरलांदे। उडू तू कुरला इडू मैं कुरलावा, आ हाल वंडू हां दर्दें दे, रल मिल गाली लग बासू निभवेसन वक्त दुखेंदे। हाँ हाँ, कौए ने का बोला, तुझे कुछ सिखा रहा था, कह रहा था देख मेरे पढ़ोले भी नहीं, मेरी कोठियां भी नहीं, मेरे स्टोर भी नहीं, मेरे गोदाम भी नहीं,
لیکن میں اڑ بھی سکتا ہوں، لمبے لمبے سفر بھی کر سکتا ہوں، لیکن جس کا کھاتا ہوں اسی کا کھاتا ہوں، جس نے چونچ دی ہے اسی کا بنایا ہوا دانا لیتا ہوں، تعریف اسی کی کرتا ہوں۔ کا کاف جب نقطوں کے بغیر ہو تو اس کا معنی کیا ہے کہ صرف تو اللہ نے اس کاف میں نقطہ نہیں رکھا، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اس نقطے میں بھی نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کا میں بھی کرتا ہوں، وہ ہمیں شرم دلاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے دن میں پانچ بار آتا ہے مسجد میں، اور اس میں کتنی بار سنتوں میں بھی، نوافل میں بھی، فرضوں میں بھی کہتا نہیں ہے تو کتنی دفعہ کا کرتا ہے؟ سبحانکا و بحمدکا تبارکا اسمکا جدکا غیرکا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ اے کا کرے اور پھر اوروں کی ڈھیریوں پہ بھی گرے، اور میں آسمان کا کوا ہو کے تو مجھ کو گالیاں دے۔ میں نے کا بولا ہے، کبھی اور کی ڈھیری پہ اپنا چھوٹا سا سر نہیں رکھا۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے۔ کا آگے بڑھیے، سورت ملائی کوئی ساتھ؟ اچھا، بڑا ایک المیہ ہے، المیہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اپنے سارے ننھیال سے پوچھتا ہوں، کیونکہ بریلویت میری ننھیال ہے اور دیوبندیت ددھیال ہے۔ پوچھتا ہوں کہ جناب آپ نے بچوں کو نماز میں قل ہو اللہ کیوں سکھائی ہے؟ دنیا میں سب سے چھوٹی نعت پہ مبنی جامع معنی اگر قرآن میں کوئی صورت ہے تو وہ انا آتینا کل کوثر ہے۔ ساری کی ساری محبوب کی مدح میں، تعریف میں، نعت میں ہے۔ تو یہ گھر میں کوئی ٹیوٹر وہابی تو نہیں تھا جو قل ہو اللہ سکھا گیا؟ کہتے ہیں جی نہیں، ہمارے گھر میں تو کبھی محلے میں بھی نہیں گھسنے دیا ہم نے۔ بھی قل ہو اللہ کیوں سکھا گیا؟ وہ تو سارے کا سارا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ کل دو نقطوں والا بول، کھا نہیں بول۔ کل دو نقطوں والا بول 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 بلا، کہہ دے، بول دے، اعلان کر دے، پرچار کر دے، پیغام دے دے، لوگوں میں ببانگے دہل کہہ دے۔ کیا کہوں؟ ہو، یہ والا ہو نہیں، ہو وہ والا کون؟ وہ اللہ۔ کیا ہے عہد؟ اونلی ون وداؤٹ اینی ون، اکیلا ہے، کسی کی شراکتوں کے بغیر اکیلا ہے۔ یہ نہیں کہ اس انگلی کی طرح دیکھنے میں ایک ہے اندر تین پورے ہیں، 3 in 1 ہو سکتا نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ ایسا اکیلا ہے کہ جو مزید تقسیم ہوتا ہی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز اللہ، کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں، شاعر نے کہا تھا نا، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو۔ ضرورت، بولو ذرا، ضرورت غرور بے نیازی کو۔ بڑا کڑو خان لڑا ہوا جب بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے لڑائی اپنی جگہ، روٹی تو دے مر جائیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ نالا پا دیں تو تینی لفظی کتنے رکھی؟ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو۔ جو نہ ہوتی ضرورت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ ولا الہ غیرک، بولا اب دیکھ، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، جننے والا۔ آج سوچ ذرا تو، بیوی، بچے، آل اولاد، مشکلیں ہیں کہ نہیں؟ کئی ماشاءاللہ جو باہر سے آئے ان کو گھر سے کہہ کے بھیجا ہوگا ٹائم تے آ جاؤ نہیں تے ایسی کنڈی نہیں کھولنی۔ پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ پھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، موبائل وہ بند پڑا ہے، پھر کند ٹپڑی پئی، لیکن ادھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ آل اولاد، نہ بیوی کی خواہش نہ اولاد کی خواہش، نہ بیوی کا محتاج نہ اولاد کا محتاج، نہ جو ہے نسل چلانے کے لیے کسی کی ضرورت، ولم یولد، نہ جو ہے والدین، نہ ایسی کوئی ضرورت، نہ پریشانی، نہ معاملہ۔ حضرات پھر کیا بولا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا،
زبان تیری عقیدہ میرا، گھر تیرا عقیدہ میرا، مسجد تیری عقیدہ میرا، زبان تیری عقیدہ میرا، مدرسہ تیرا عقیدہ میرا۔ ارے لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو بھی ویسا میں بھی ویسا، میں اوپر سے وہابی اندر سے بھی وہابی، تو اندر سے وہابی اوپر سے جو مرضی ہو۔ اندر تو دعوت وہی ہے نا، زبان وہی ہے، سافٹ ویئر وہی ہے، ہارڈ ویئر تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ سافٹ ویئر تو کام کر رہا ہے نا، چل رہا ہے۔ اور پھر کیا بولا؟ اللہ اکبر۔ رکوع میں گیا، گھٹنے پکڑے، کہا بول، اب کیا بولتا ہے تو؟ بدل تو نہیں گیا؟ کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں، کہیں تیرے خیال تو نہیں بدل گئے؟ اللہ کہتا ہے جو کھڑے ہو کے بول رہا تھا نا، ابو امی نے میرے کان پکڑ کے، کندھا پکڑ کے، یہاں سے لے کے جھکنا نہیں آتا تھا، یہاں ہاتھ رکھوائے تھے، کہا بیٹا رکوع کر، میں تھوڑا اونچا تھا، کہا ایسے برابر ہو پراپر ہو، کیا بولوں؟ بول سبحان ربی العظیم۔ جو کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا نا سبحانک اللہ، وہی جھک کے بھی کہہ رہا ہوں سبحان ربی اللہ تو پاک، تیری ذات پاک، شریکے سے پاک، برادری سے پاک، مشارکتوں سے پاک، اللہ کمیوں سے پاک، کجیوں سے پاک، تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ ادھر کہہ رہا ہے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، ادھر اوروں کے در پہ جا رہا ہے اور کشکول پھیلا رہا ہے، تو کیوں؟ اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی ہے، بیوی تیری ہو، گھر تیرا ہو، سارے سامان ہوں، فریج سے بھری پڑی ہوں، اور کھانے پینے کا سب، پھر یہ کٹوری لے کے ہمسائے کے دروازے پہ کھڑی ہو، تھوڑی جی کڑی تے دے دو، تو ہڈے پنڈ میں نئی کڑی آئی، کڑی تے دے دو، شوہر اوپر سے آ جائے، اللہ کی بندی گھر میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کمی تے کسے شاید ہی نہیں، پر گوانڈیاں کو لو مانگ کے کھان دا سواد ہی اپنا ہے، تو پھر غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تو نے ناک کٹوا دی، تو نے ہمارا یہ کروا دیا، وہ کروا دیا، علاقے کا ایک چودھری ہو، دوسرا کھڑا ہو، انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ پتہ کرو کون ہے، انہوں کو بہ جا، چنگا رہے گا۔ بھئی یارو اللہ کو محسوس نہیں ہوتا، بنانے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ تو اس کے مقابلے کرے، مقابلے میں لے کر کے آئے؟ دنیا بلا مقابلہ جیتے عزت ہو، رب کو بلا مقابلہ نہ رہنے دے۔ ہاں کیا بولا؟ سبحان ربی العظیم، کھڑا ہوا تو کیا بولا؟ ماں کا سبق، باپ کا سبق، استاذ کا سبق، سمی اللہ، اونچی بولو، اللہ نے ماضی کا ہے، سامعہ، سن لیا، یہ نہیں کہ سنے گا، ممکن ہے کہ نہ سنے۔ ہم کئی کو کہہ کے بھیجتے ہیں جا تیری گل سنے گا میں فون کرتا، وہ بات ہی نہیں سنتے تو ہم کہہ دیتے ہیں جی انہوں نے تو سنی نہیں، لیکن ادھر کیا ہے؟ سن لیا۔ کس کی؟ لمن، جو بھی، کمی ہو، چودھری ہو، خان ہو، راٹھ ہو، خطیب ہو، مقتدی ہوں، امام ہوں، عوام ہو، سرکار ہو، خاص ہو، سیاستدان ہو، حکمران ہو، سب کی لمن حمیدہ، جس نے بھی تعریف۔ عشاء کی نماز میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہے اللہ نے سب کی سن لی، اسی مسجد میں اسی جگہ ممبر و محراب اور ڈائس لگتا ہے، کانفرنس ہوتی ہے، پھر کہتا ہے ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جائے، یا سمع اللہ لمن حمیدہ نہ کہے، کورس سے نکال، سبق سے نکال، لیکن پڑھایا، سکھایا۔ حضرات زبان تیری عقیدہ میرا، یہی ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، عربی میں بول سنتا ہے، اردو میں بول سنتا ہے، سریکی میں بول سنتا ہے، پٹھانی میں بول سنتا ہے، اور یارو پختون میں بول سنتا ہے، فارسی بول سنتا ہے، ہندی میں بول سنتا ہے، فرنسی میں بول سنتا ہے، انگلش میں بول سنتا ہے، وہ تیری آوازیں سنے اور تو کہے سنتا ہے۔ امی ابو کے سبق کو یاد رکھا کر، اگر میری نہیں بنتی تیرے ساتھ نہ بنے، امی ابو کا تو بن، اور ماں باپ کا تو بن، ان کا سبق تو یاد رکھ۔ ہمارے ساتھ لڑ بعد میں لینا، لڑے تو بندہ تب نہ، لڑے تو تب کہ آپ نے دھوتی پہنی ہوئی، میں نے شلوار، تو ممکن ہے آپ لڑیں، آپ کہیں جی آپ اور ہیں میں اور ہوں، آپ نے بھی دھوتی پہنی ہو میں نے بھی دھوتی پہنی ہو، آپ مجھے مذاق کریں تو بات تو نہیں بنتی نا۔ بچہ نیا آ کے دیہات میں پینٹ پہن لے، اسکول کی یونیفارم، تو مذاق کرتا بنتا بھی ہے، اور اگر ابے نے پہلے ہی پہنی ہو تو وہ تو اپنے بچے کو مذاق نہیں کرے گا، جداں دا تو اداں دا میں۔ میرے بھائی اس لیے سجدے میں گیا، سات ہاتھ زمین پہ رکھے، کہا اب بول، تیسری حالت ہے، کہتا ہے سبحان ربی اللہ، وہی سبحان جو کھڑے، وہی جو رکوع میں، وہی جھک کے بھی عقیدہ زمین پہ، ناک ماتھا ٹیک کے، ہاتھ گوڑے ٹکنے سارا کچھ رکھ کے، کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا شریک۔ تو پھر تیری میری لڑائی کس کی ہے؟ تشہد میں بیٹھ کے دھرنا دے کے کہتا ہے التحیات للہ، التحیات کیا معنی اس کا؟ اللہ منہ سے جو بھی بول نکالوں گا تیرے لیے،
جو بھی بول نکالوں والصلوات میرا ہر سٹیپ ہر عمل تیرے لیے، والطیبات میرا مال میری دمڑی میرا پیسہ میرا ڈالر میرا یورو میرا ریال بھی تیرے لیے، اندر کہہ رہا ہے تیرے لیے، بول تیرے لیے، باہر نکل کے جو تو بول رہا ہے وہ تیرے لیے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ اللہ کے لیے، التحیات للہ اللہ کے لیے، ادھر کہہ رہا ہے والطیبات، اس سے پہلے کہا التحیات للہ والصلوات، میرا ہر قدم تیرے لیے اٹھے تیرے لیے، مسجد کی طرف اٹھا تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی اور کی طرف اٹھا تو وہ اللہ کے لیے، جوئے کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اللہ کے لیے، پتوں کی طرف اور جو وہ کیا ہوتا ہے یہ جو آج کل تاش، وہ اللہ کے لیے، یہ خسروں پہ جانا یہ اللہ کے لیے، بول نہ ذرا، اس میں میرا کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو جو بول رہا ہے تول، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ اچھا کہتا ہے میرے سارے پیسے اللہ کے لیے، چلے تو نے مسجد بنائی تو اللہ کے لیے، تو نے مدرسہ بنایا تو اللہ کے لیے، جہاد کے راستے میں نکلا اللہ کے لیے، علم کے میدان میں نکلا اللہ کے لیے، اچھا مجھے یہ بتا یہ جو خسرے نچانے ہیں اللہ کے لیے، ان کو جو مال دولت پیسہ دینا ہے اللہ کے لیے، چوری اللہ کے لیے، ڈاکہ اللہ کے لیے، فراڈ اللہ کے لیے، ظلم اللہ کے لیے، زیادتی اللہ کے لیے، پیسہ مال کمایا دینا اللہ کے لیے، یہ پھر کیا بولا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عقیدہ یہ امی ابو نے پڑھایا ہے کہ محبوب سلامتی کے محتاج، اللہ سلامتی تو دیتا ہے کیونکہ سلام تیرا نام ہے، ورحمۃ اللہ اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے، رحمتیں اتارتا ہے، محبوب کو رحمت للعالمین تو بناتا ہے، رحمت میں محبوب محتاج تیرے، سلامتی میں محتاج تیرے، وبرکاتہ برکتوں میں بھی محتاج، برکتیں تو دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا بولا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کیا بولا السلام علینا، اللہ ہم جتنے ہیں ہم بھی محتاج، وعلی عباد اللہ الصالحین، دنیا کے سب نیک صلحاء اتقیاء اولیاء ولی کتب ابدال اللہ جو بھی ہیں محتاج تیرے، السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ باہر نکل کے جو بولتا ہے ذرا اس پہ غور کرنا میرے دوست، عربی میں نماز کا پورا پیغام مصطفیٰ الحمدللہ حقیقت میں مبنی، رب کا پسندیدہ، محبوب کا برگزیدہ، تسلیم شدہ، مسلمہ، پوری دنیا میں چلنے والا، عربی میں اردو میں پنجابی میں ایک ہو جا، دعوت یہ ہے۔ اور آخری پیغام سنیے اور دل کھول کے سنیے، اللہ کے نام پہ جھولی پھیلانے لگا ہوں، مانگ اللہ سے رہا ہوں، آپ نے ساری زندگی خود کو دی ہے، ایک رات صرف اور ایک اگلا دن مجھ کو دے دیں، آج کی رات اور اگلا دن، یا چلے آج سے نہیں آج بھی آپ کا، کل کا دن اور آنے والی رات مجھے دے دیں۔ دن کو آپ بہترین فلیکس بنوائیں اور بڑے بڑے کپڑوں کے اوپر لکھوائیں، آگے بھی لکھ لیں اپنا مسلک، پیچھے بھی لکھ لیں، لیکن مارکیٹ میں، منڈی میں، دکان میں، کھیت کھلیان میں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں جا کے صرف وہ کریں جو نماز میں آپ نے عربی میں بولا ہے، کہیں یہ میرے ابو کا سبق ہے، امی کا سبق ہے، دادا جی کا سبق ہے، استاذ جی کا سبق ہے، یہ اگر دنیا آپ کو پھر بھی سنی کہے تو صدا رہنا، اور اگر اپنے ہی کہہ دے نہیں یہ وہابی ہو گئے پھر بھی صدا رہنا، پھر بھی تو نہ کہنا، تو کہنا نہیں میں سنی، میرا وہی مسلک، وہی ماں باپ، وہی ادارہ، وہی علاقہ، وہی سارا کچھ، لیکن میں کچھ ایسا نہیں کر رہا جو مرضی کا ہو، میں کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا، لیکن جو میں نے بولے ابو نے پڑھائے، امی نے پڑھائے، چاچا تائے، سارے میرے رشتہ داروں نے پڑھائے ہیں، میں ان کو آج بولوں گا بھی، تولوں گا بھی، اور پھر کہنا کل ہو اللہ احد، تو میرے بھائی بول اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، وہ پاک ہے، اور سارا دن نام صرف اللہ کا، مدد اللہ سے، جھولی اللہ سے، حضرات پتہ چل جائے گا اگلی رات فیصلہ لینا کہ میں تو سنی ہوں، یہ دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھنور میں عمریہ گوائی، اطاعت کی کشتی پہ آ کر تو دیکھو، دھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ
تم نے شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو، رہے حنفی مالکی بنے حنبلی شافعی، مسلک حق پیغام مصطفیٰ اپنا کر تو دیکھو، وما توفیقی الا باللہ۔